آمین۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے ایک سوال جو بڑا اہم ہے، اور آج وہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے؟ ہم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ دس از the first question۔ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ اب اس سوال کا جواب شاگردوں نے دیا ہے، تمام شاگردوں نے دیا ہے۔ وہ لوگوں سے سنتے ہیں کہ لوگ یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یسوع مسیح کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ سوال جس کی میں نے آپ سے بات کی ہے، خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے؟ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن تم تو عام لوگ نہیں ہو، تم تو فرق ہو، اور تم میرے شاگرد ہو۔ لوگ تو کچھ دیر کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، لیکن تم تو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، ہر وقت معجزات دیکھتے ہو، ہر وقت میری قدرت تم پر ظاہر ہوتی ہے، ہر روز تم ایک نیا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہو۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور اس سوال کے بعد شاگردوں پر ایک خاموشی طاری ہو گئی، اور جس طرح پہلے سوال کے بعد سبھی بتا رہے تھے کہ خداوند کوئی آپ کو ایلیا کہتا ہے، کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا، کوئی نبی کہتا ہے، کوئی نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی جو واپس آ گیا وہ کہتا ہے، لیکن اب شخصی سوال ہے۔ کیا ہے جی؟ شخصی سوال ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو تھوڑا اور محدود کر دیا دائرے کو۔ کہا کہ اب میں صرف تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو۔ اور یہ سوال پوچھنا خداوند یسوع مسیح نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد دنیا کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرنے والے تھے، دنیا کے سامنے یسوع مسیح کو بیان کرنے والے تھے، اور دنیا کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنے والے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح یہ جاننا چاہتے تھے، ان کی زبان سے اقرار کروانا چاہتے تھے کہ وہ یسوع مسیح کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اور آج اگر ہم دنیا میں بنظر عمیق جائزہ لیں، دنیا کا دیکھیں، تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چھوڑ دیا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی، اس کے مشن کے ایک پہلو پر بات کرتے ہیں، ہم اسی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ شفا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے صرف فزیکل ہیلنگ کے لیے نہیں آئے، صرف جسمانی شفا کے لیے نہیں آئے، وہ معجزات دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ خدا کے مشن کو پورا کرنے آیا، نجات کے مشن کو۔ لیکن ہماری جو سمجھ ہے وہ شاید یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر ہمارے سامنے معجزہ کرے گا تو پھر ہی ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ بڑے بڑے کنونشنز پہ، آپ بڑے بڑے کروسیڈز پہ جو اشتہارات بنتے ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئیں اور اپنا معجزہ ریسیو کریں۔ لکھا ہوتا ہے یا نہیں لکھا ہوتا؟ کسی پوسٹر پہ میں نے یہ نہیں لکھا ہوا پڑھا کہ آئیں اور نجات پائیں، آئیں اور خداوند سے ملیں جو آپ کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ ہم دنیا کو صرف شفا کے لیے کھینچنا چاہتے ہیں، صرف شفا کے لیے یسوع مسیح کے پاس لانا چاہتے ہیں۔
اور شفا کے لیے ہی بہت سارے غیر اقوام لوگ آج بھی گرجاؤں میں، کنونشنز میں، کروسیڈز میں آتے ہیں تاکہ وہ شفا پائیں۔ وہ اپنی بیماری سے تنگ ہیں، وہ اپنی پریشانی سے پریشان ہیں، مشکل سے پریشان ہیں اور وہ شفا پانا چاہتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ صرف ایک حصہ، یہ تو یسوع مسیح کے ایک بڑے مشن کا بڑا چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا لکھا ہے۔ اور جب اس نے اس بھیڑ کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا۔ معجزات خداوند یسوع مسیح کے ترس اور رحم کو بیان کرتے ہیں۔ جب وہ کسی بیمار کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی بھوکے کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو تکلیف میں ہے، تو اس کے اندر کا ترس جوش مارتا ہے اور وہ انسانوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو شفا دینا چاہتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی۔ وہ ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے آزاد کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہیل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شاید بدقسمتی ہے دنیا کی کہ ہم صرف جسمانی شفا کے لیے تو یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، جسمانی شفا کی حد تک تو ہم یسوع مسیح سے دعا بھی کرتے ہیں، جسمانی برکات کی حد تک ہم خداوند یسوع مسیح سے دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہی شاگردوں سے سننا چاہتے تھے ان کے منہ سے کہ سب کچھ دیکھنے اور جان لینے کے بعد بھی یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا خیالات ہیں۔ اور یہ جو کنفیشن ہے، یہ جو اقرار ہے جو خداوند یسوع مسیح ان سے لینا چاہتے ہیں، سب خاموش ہوئے۔ لیکن ایک شخص جسے کہا جاتا ہے وہ بڑا جذباتی ہے، جسے کہا جاتا ہے وہ بڑا غصے والا ہے، کہا جاتا ہے وہ بڑا شتابی ہے، وہ بڑا جلد باز ہے، لیکن میں نے انجیل کو جتنی بار پڑھا ہے، میں نے اس شخص کو وہ تمام تر برکتیں حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر یہ جلد باز ہے تو جلد بازی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے وہ کام کیا جو یسوع مسیح کے بعد صرف انسانوں میں وہی کر سکا، چاہے کچھ دیر کے لیے۔ کوئی بتا سکتا کیا؟ جی، میں پطرس کی بات کر رہا ہوں۔ صلیب پہ اور بھی شاگردوں کو چڑھایا گیا، ایک ہی واعظ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو تبدیل کیا، اور لیکن یہ اور لوگوں نے بھی کیا۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح جھیل میں پانی پر چل کے آ رہے تھے اور اس نے جرأت کی، اس نے کہا خداوند تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ اور اس نے جاننے کے لیے کہا اگر تو ہے تو پھر مجھے حکم دے تاکہ میں بھی پانی پر چل سکوں۔ اگرچہ چند قدم، لیکن انسانوں میں وہ وہی ہے جو یسوع مسیح پر نظریں گاڑ کر چند قدم پانی پر چلا، اور پھر چند قدم چلنے کے بعد جب گر پڑا تو یسوع مسیح نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھایا، اور پھر وہ یسوع مسیح کے ساتھ پانی پر چل کر کشتی تک آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے جو جذبات ہیں، جو مثبت جذبات ہیں مسیحیت کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، ہمیں وہ درجہ دیتے ہیں جو شاید کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پطرس کی زندگی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ جذباتی ہے، جلد باز ہے، لیکن اس جذباتی عمل کے ساتھ اس نے پانی پر چلنے کا مزہ لیا، اس نے پانی کے اوپر کھڑا ہونے کا تجربہ کیا۔ اور یہی شخص، باقی خاموش ہے لیکن یہ شخص فوراً بولتا ہے اور کہتا ہے، لکھا ہے شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح جاننا چاہتے ہیں، یہی خداوند یسوع مسیح سننا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے محض نبی سمجھتے ہیں، لوگ مجھے محض شفا دینے والا، شاید بھوکوں کو کھانا کھلانے والا سمجھتے ہیں، لیکن میں
دیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پطرس نے یسوع مسیح کے سامنے اقرار کیا، کہا یسوع مسیح تو صرف انسان نہیں ہے، تو صرف نبی نہیں ہے، بلکہ تو خدا ہے۔ تو کیا ہے؟ تو خدا ہے۔ تو کون ہے؟ تیرے اندر خدا کی خوبیاں ہیں، اس لیے اگر تو خدا نہیں ہو سکتا تو خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹے سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے باپ کو ظاہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یوحنا اپنی انجیل کے اندر کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے اسی نے باپ کو ظاہر کیا۔ اب یسوع مسیح خوش ہوئے پطرس کے اس بیان سے، اور پطرس نے اس کنفیشن میں پوری تھیولوجی بیان کر دی ہے۔ اپنا ایمان جو وہ یسوع مسیح پر اور خدا پر رکھتا ہے اس نے بیان کر دیا ہے۔ اور ہمارا یہ جو اقرار ہے، ہمارا یہ جو ایمان ہے، ایمان کا اقرار اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان تو ہمارے اندر ہے، لیکن اس اقرار کے وسیلے سے ہم اپنے ایمان میں جیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایمان میں جیتے ہیں، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں ایمان کو جینا چاہیے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ ایمان میں جینا ایک فرق بات ہے، لیکن ایمان کو جینا ایک فرق بات ہے۔ ایمان میں جینا یہ ہے کہ میں اپنے اندر بڑا مضبوط ایمان ہوں، میں اپنے اندر اپنے عقائد پر پختہ ہوں، میں اپنے اندر خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتا ہوں۔ لیکن ایمان کو جینا یہ ہے کہ میں اس ایمان اور اس ایمان کی خوبیوں کو دوسروں پر ظاہر کروں۔ جب میں دوسروں کے ساتھ اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں خدا کے کلام کی تصویر پیش کروں گا تو میں اپنے ایمان کو جیوں گا۔ ہمیں ایمان میں صرف جینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان کو جینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پطرس ہے آج یہ ایمان کا اقرار کرتا ہے، اور اس نے نہ صرف اقرار کیا بلکہ اس نے اس ایمان کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ اور پہلے ہی واعظ میں اس نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے، اس نے بات گول نہیں کی، وہ سیاسی نہیں تھا، اسی لیے کہتے ہیں سیاست کا اور چرچ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چرچ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، بائبل سیدھی بات کرتی ہے، وہ شوگر کوٹنگ نہیں کرتی، وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتی ہے۔ سو پطرس نے کھڑے ہو کر کہا، مخاطب کر کے یہودیوں کو کہا کہ وہ یسوع جس کو تم نے قتل کر دیا۔ اب یہ بات ان کے لیے بڑی تکلیف کی تھی۔ اگر کسی یہودی کو کہے تو قاتل ہے تو وہ غصے میں آ جاتا تھا، لیکن پطرس کہتا ہے کہ تم نے اسے قتل کیا، تم نے اسے مروا دیا۔ اور وہ نہ صرف یہاں تک خاموش رہتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو مروایا، قتل کیا، لیکن وہ اپنے اختیار سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پھر اس نے اپنی زندگی میں، جب اس کی زندگی کے آخری وقت میں اسے مصلوب دینے لگے، اسے کہا کہ پطرس ہم تجھے مصلوب کریں گے، تو یہاں بھی وہ ایمان جیتا ہے۔ وہ اپنے ایمان میں نہیں بلکہ اپنے ایمان کو جیتا ہے، اور بڑی خوشی سے انہیں کہتا ہے اچھا تم مصلوب کرو گے میرے لیے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میرا مسیح میرے لیے مصلوب ہوا۔ لیکن وہ کہتا ہے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس طرح مصلوب نہیں ہونا چاہتا جس طرح مسیح مصلوب ہوا تھا، میرا سر اوپر نہ ہو، میرا سر نیچے کر کے الٹی صلیب پہ لٹکایا جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرا سر یسوع مسیح کے قدموں کے اندر ہو اور میں اس کے قدموں میں اپنی جان دے سکوں۔ اسی میں میری عزیزو، یہ پطرس خداوند یسوع مسیح کا شاگرد جو غالباً عمر میں تمام شاگردوں سے سینئر تھا، بڑا تھا، اپنے تجربے میں بڑا تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو، خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو سمجھا، اور اس نے اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا۔ اور جب اس نے یہ اقرار کیا تو خداوند یسوع مسیح نے اس پر مہر کی، اس کے ایمان کی تصدیق کر دی،
اس کے اس اقرار کی تصدیق کر دی کہ یہی میں سننا چاہتا ہوں۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، یعنی یونا کے بیٹے شمعون تو مبارک ہے، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور اس کا اقرار کرتے ہیں تو خدا اپنے بھیدوں کو ہم پر کھولتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تثلیث کو بغیر ایمان کے سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی منطق سے تثلیث کو سمجھنا اور سمجھانا چاہے تو مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا اور اس کا اقرار کرتا ہے، پھر خدا کا روح سے کہتا ہے کہہ کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور وہ اقرار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی جو صرف اس پر ایمان لاتا ہے کہ وہ انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ پطرس خون اور گوشت سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خون اور گوشت سے یہ بات سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی ہم اس بات کو کبھی مان ہی نہیں سکتے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ مان سکتے ہیں؟ جسمانی طور پہ کبھی نہیں مان سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں اسی بات کا اختلاف ہے مسیحیت کے ساتھ کہ آپ کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور ہم نہیں کہتے۔ سب سے پہلے خدا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا میرا باپ ہے۔ انجیل کہتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ رسولوں نے گواہی دی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور صرف گواہی نہیں دی اس نے، بلکہ اس نے ظاہر کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور انجیل کے اندر ایک اور بھی ہے جس نے بڑی واشگاف گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، ابلیس۔ اس نے بھی اپنی زبان سے اقرار کیا، اس نے بھی کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ یہی ہے جو مجھے سزا دے گا۔ گراسینی کو علاقے میں جب خداوند یسوع مسیح ایک شخص کو لشکر سے آزاد کروانے کے لیے گئے تو اس کے اندر جو لشکر تھا اس نے یسوع مسیح سے کیا کہا اے خدا کے بیٹے تجھے مجھ سے کیا کام، تم میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہی ہے جو اس کو وقت سے پہلے بھی عذاب میں ڈال سکتے، اس لیے وہ دلیل دیتا ہے کہ ابھی مجھے عذاب میں نہ ڈالنا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہی ہیز دا اتھارٹی، ہی ہیز دا پاور، وہ کب بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ درخواست کرتا ہے وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال، مجھے سوروں میں بھیج دے۔ مسیح میں میرے بچوں، یہ اقرار جو پطرس نے کیا، یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ بات انسانی سوچ میں کبھی نہیں آ سکتی، خون اور گوشت سے یہ سوچ نہیں آ سکتی۔ اسی لیے پولس کہتا ہے آگے چل کے کرنتھیوں کے خط کے اندر کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو ہم اس بدن کے ساتھ نہیں جائیں گے، فیچرز یہی ہوں گے، ہماری شکل و صورت یہی ہوگی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان سکیں گے، لیکن ہمارا جسم جلالی ہوگا۔ وہ جسم جو روحانی ہوگا ہم اس میں ایک دوسرے کو جانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ اب یہ جو ایمان ہے جو ہم رکھتے ہیں، جس کا ہم اقرار کرتے اور جس کی ہم گواہی دیتے اور جس پر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہی بنیاد ہے کلیسیا کے قائم ہونے کی۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں، اگر تو نے اتنا بڑا اقرار کیا ہے، اگر تو نے روح کی بات کو سمجھ لیا اور اس کا اقرار کیا، تو میں بھی تجھ سے کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں۔ سمجھ لے کہ یسوع مسیح اس کو اجر دے رہے ہیں، اس کو ریوارڈ دے رہے ہیں کہ اگر تو نے میرے لیے یہ اقرار کیا ہے تو میں اجر دوں گا۔ اور جو بات یسوع مسیح کہتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ وہ وعدوں میں سچ ہے۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے جو وعدہ کرتا اور بھول جاتا ہے۔ ہم تو نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ خدا کے ساتھ وعدے کر کے بھی بھول جاتے ہیں،
لیکن یسوع مسیح کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے تو میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے۔ تو کیا ہے؟ پترس کا مطلب ہے چٹان، پتھر، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یہ اس کلیسیا کی خوبی ہے، یہ اس کلیسیا کے لیے خوشخبری ہے جو اس ایمان پر قائم ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح پترس کو کہتے ہیں کہ تو جو ایمان لایا ہے، جو اقرار تو نے کیا ہے، میں اسی کے وسیلے سے، اسی ایمان کے وسیلے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلیسیا کی بنیاد پترس ہے، اس سے مراد ہے کلیسیا کی بنیاد وہ ایمان ہے جس کا اظہار سب سے پہلے پترس نے کیا۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اسی ایمان پر، اسی ایمان کی چٹان پر جس کا اقرار تو نے کیا ہے، میں کلیسیا قائم کروں گا۔ پترس کلیسیا قائم نہیں کرے گا، پترس لوگوں کو بلائے گا، اور یہی ایمانداروں کی ذمہ داری ہے جسے کبھی کبھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔ ہمارا کام لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ہمارا کام خداوند یسوع مسیح کا اقرار لوگوں کے سامنے کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کی منادی اس کے لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ کلیسیا قائم کرنا یسوع مسیح کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے بیج بونا۔ بیج بونے والا بیج بوتا ہے اور اس کو پودا اور درخت کون بناتا ہے؟ خدا۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں اگر اس ایمان سے بیج بویا جائے گا تو اس بیج کو میں پھلدار بناؤں گا۔ اگر یہ ایمان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گا، لوگوں کے دلوں میں جائے گا، تو روح القدس ان کے دلوں پر چوٹ کرے گا اور میں اس کلیسیا کو اس ایمان پر قائم کروں گا۔ اور خوشخبری کیا ہے ان کے لیے جو اس ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں؟ لکھا ہے عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ وہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ کبھی سزا نہیں پائیں گے۔ پالوس رسول اسی لیے آگے چل کے کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ سزا سے چھوٹ جاتا ہے، وہ گناہ کی سزا سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور اب بھی ہم انسان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن یوحنا اپنے خط کے اندر کہتا ہے اگر ہم میں سے کوئی گناہ کرے، مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے، تو کہتا ہے ہمارا ایک مددگار باپ کے پاس موجود ہے، اور وہ مددگار کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جو آج بھی باپ سے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے اور کہتے ہیں خداوند میں سمجھتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں اقرار کرتا ہوں، اور خدا پیار کرنے والا، یاد رکھیں خدا سزا کی بات بڑی دیر سے کرتا ہے، قبولیت کی بات کرتا رہتا ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں، جب بھی بائبل میں عدالت کا ذکر ہوا ہے اس کو ایک دن سے منسوب کیا گیا، لیکن منادی کے لیے یسوع مسیح نے سال مقبول کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ عرصہ جس میں تمہیں قبولیت کا وقت دیا جاتا ہے، دیٹ از اے فار لانگ، وہ لمبا ہے، وہ زیادہ ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن عدالت کے لیے صرف ایک دن ہے۔ مسیح میں میرے بچوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اقرار کرتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو معاف کرنے والا قادر ہے، معاف کرنے والا رحم دل ہے، معاف کرنے والا بڑا ہے، معاف کرنے والا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم اقرار کریں اور وہ ہمیں وہ ضرور معاف کرتا ہے۔ ہمیں اس ایمان پر خود بھی قائم رہنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی اسی ایمان میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح ایک اور بات کہتے ہیں میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ کیوں کہا خدا یسوع مسیح؟ وہ تو خوش ہوئے یہ بات سن کے، پھر منع کیوں کر دیا؟
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصلوبیت کا وقت ابھی نہیں ہوا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہی مسیح ہے تو لوگ اسے یہودی جالس ہو کر اس سے حسد کر کے اسے مار ڈالتے، اور انہوں نے کئی بار کوشش کی۔ لکھا ہے کہ لوگ اسے پہاڑی سے نیچے گرانا چاہتے تھے، لیکن وہ ان میں سے بچ کر نکل گیا، معجزانہ طریقے سے بچ کر نکل گیا۔ ہم نہیں جانتے کس طرح، لیکن وہ معجزانہ طریقے سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ اور لوگوں کا مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، ابھی اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا بڑا ضروری ہے جو خداوند یسوع مسیح خود دینا چاہتے تھے۔ اور پھر وہ آسمان پر جانے کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ شاگردوں کو سونپنا چاہتے تھے کہ جب تک میں اس زندگی میں ہوں میں اپنا پورا کام کروں، اور پھر اس کام کے بعد شاگرد اس کام کو آگے بڑھائیں۔ یہ کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ایک بہت بڑا اجر ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا۔ اگر 2 یا 3 جمع ہوتے اور یسوع مسیح کے نام پہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زمین پر باندھا ہے اور خدا نے آسمان پر باندھ دیا ہے۔ اور جب آپ کسی ابلیس کے بند کو، کسی شرارت کے بند کو یہاں زمین پر یسوع کے نام سے کھولتے ہیں، خدا اسے آزاد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے آسمان پر وہ بند کھولا گیا ہے۔ اگر کوئی گنہگار یہاں توبہ کرتا ہے تو یہاں تو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن آسمانی باپ کے ہاں آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ خدا فرشتوں کے ساتھ مل کر خوشی کرتا ہے کہ ایک ایماندار واپس آیا ہے، ایک گنہگار نے توبہ کی ہے۔ اس لیے ہم سب جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہمیں پطرس کے اقرار سے سیکھنے کی ضرورت ہے، پطرس کی زندگی سے، کردار سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایمان صرف رکھنا نہیں ہے، ایمان کا اظہار کرنا، ایمان کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اس اقرار پر قائم رہنا ہے۔ میں نے جو کہا نا، ایمان کو جینا، ایمان کو جینے سے مراد یہ ہے اپنے اقرار پر قائم رہنا۔ اور ایماندار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لوگ نقصان برداشت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم قسم نہیں اٹھائیں گے، ہم نقصان بھر دیں گے لیکن قسم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے یسوع نے ہمیں قسم اٹھانے سے منع کیا۔ اور اگر ہم اتنے وفادار ہوں گے، اتنے سنسیئر ہوں گے، خدا کے ساتھ اتنے فیئر ہوں گے، تو پھر یسوع مسیح بھی ہمارے ساتھ بڑا فیئر ہوگا۔ وفادار ہے وہ بہت وفادار ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہماری وفاداریاں شاید کسی حد پر جا کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پشت در پشت اس کی وفاداری قائم رہتی ہے۔ ہمارے پاس اب وقت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ شاگردوں کو تو یسوع مسیح نے منع کیا کہ نہ بتانا یہ مسیح ہے، لیکن ہمارے پاس وہ وقت ہے جب ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا کا بیٹا ہے، وہی نجات کا وسیلہ ہے، اور جو دعوے اس نے کیے ہیں کسی اور نے نہیں کیے۔ اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی کی روٹی، اور اس نے ثابت کیا۔ ہمیشہ کی زندگی کا پانی میں ہوں، اس نے ثابت کیا۔ اس نے کہا دروازہ میں ہوں، اور اس نے ثابت کیا۔ اس نے اس ڈاکو کو جو صلیب پر اس پر ایمان لایا، اس کی زندگی میں ثابت کیا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس، اور جو ایمان لے آتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خدا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ خدا ہمیں پطرس کی طرح مضبوط ایمان بخشے، ایمان کا اقرار کرنے کا جذبہ بخشے، اور اس ایمان میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں اور کلام پاک کی ان باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔